الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم اس عنوان سے بات کریں گے کہ زبان ہماری دل کی ترجمان ہے، یعنی جو ہے یہ زبان جو ہے وہ دل کی باتیں بتاتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آئے تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑے سے الرٹ ہوں، توجہ فرمائیں، کیونکہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں ایمان والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لم تقولون ما لا تفعلون، کہ جو کچھ تم کہتے ہو تم کرتے کیوں نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا جو ہے شفقت بھرا اگر آپ کہیں سنٹنس ہے، یہ آیت ہے۔ ماں باپ بھی اکثر اپنے بچوں کو اسی انداز سے سمجھاتے ہیں، بیٹا کہتے ہو کچھ اور کرتے ہو کچھ، ہے جی۔ تو بڑے جو ہے نا اسی طرح سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی ناراض کرنے والی بات ہے کہ تم باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی پتہ ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو بس جو ہے زبان چلاتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے مومن کو بہت بڑا مقام دیا، مقام تسخیر عطا فرمایا کہ یہ تمام مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے تسخیر یعنی کہ اس کو مسخر کرنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ آج لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، اسپیس میں جاتے ہیں، آج جو ہے ریسرچ کی جاتی ہے، سمندر کی تہوں میں جا جا کے دیکھا جا رہا ہے، اور اسی طرح پرندوں میں، جانوروں میں اور پودوں میں، انسانوں کے اپنے جینیٹکس کے اوپر کتنی ریسرچ ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو اس چیز کی جو ہے سمجھ، اس کو جو ہے استعمال میں لانے کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ گولڈ جو ہے وہ تو کانوں میں نکلتا ہے، اور جو ہے جب تک انسان اس کو استعمال کرنا نہیں جانتا وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اگر مقام تسخیر نہ ہوتا تو گولڈ کو جو ہے پیور نہ کیا جا سکتا، اس سے زیورات نہ بنتے۔ اسی طرح جو ہے گیسولین، پیٹرولیم، وہ زمین کے اندر سے جس حال میں نکلتی ہے آپ سب کو پتہ ہے، استعمال کرنے کے بالکل قابل نہیں ہوتی۔ اس کو پروسیس کرتے ہیں فیکٹریوں میں جو ہے اس کو پیوریفائی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہ ہو تو وہ تو نہیں کر سکتا ہے نا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے ڈومینیٹ کر دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان جو ہے شیر قابو کر لیتا ہے، ہاتھی جیسا اتنا طاقتور جانور اس کو قابو کر لیتا ہے۔ مچھلیاں جو ہے اس کے جو ہے بتانے پر ناچتی ہیں اور ایکشن کرتی ہیں۔ کتنے پیٹ ہیں جن کو انسان جو ہے وہ جو ہے اپنی تسخیر میں لے آتا ہے، یعنی اس کو مسخر کر لیتا ہے، اس کو قابو میں لے لیتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ گدھا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، کتنا سامان جو ہے لاتا ہے، گھوڑا ہے، اس کو بھگاتا ہے۔ یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ دوسرے جانور ایسے نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے کو تسخیر میں لے لیں، قابو میں لے لیں۔ ہاں، کھانا پینا ان کو جو ہے اور ایک دوسرے کو فوڈ بنانا یہ ایک اور چیز ہے، اس کو تسخیر نہیں کہتے۔ یعنی کہ تسخیر یہ ہے کہ وہ اس نے اس کو اپنے کنٹرول میں لا کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ مقام عطا فرمایا ہوا ہے کہ مقام تسخیر۔ تو جب تسخیر ہے تو بھئی اس کی ویلیو ہے۔ اگر کسی کو جو ہے کسی علاقے کا گورنر بنا دیا جائے یا بادشاہ بنا دیا جائے، اب اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے اور روزانہ صبح ٹی وی پہ آ جائے اور آ کر جناب پتہ نہیں کیا کیا خبریں دے دیں اور بعد میں کہ میں تو بس
جو ہے نا آج ایسے باتیں کر رہا تھا. لوگ کہیں گے نہیں بھئی آپ ایسے باتیں نہیں کر سکتے، آپ تو وقت کے بادشاہ ہیں، آپ نے ایسی بات کہہ دی. بلکہ اس کی پچھلی باتوں کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے، پہلے اس نے کیا کہا تھا، اب کیا کہا، اور آئندہ بھی وہ احتیاط کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی کہی ہوئی باتیں میرے اوپر غلط ثابت ہو جائیں اور میں کوئی ایسی بات سلپ آف ٹنگ نہ کر جاؤں. تو بھائی جس کا مقام ہوتا ہے وہ دھیان کرتا ہے، جس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے اس کو تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں کہ ہر جو ہے مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں اور یہ اس سے پوچھا جائے گا. مثال کے طور پر ایک عورت اور مرد جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں. اب نکاح کے وقت انہوں نے نکاح کے الفاظ جو ہے سنے اور جو ہے امام صاحب نے وہ پڑھے اور ان کو کہا کہ بھئی کیا تم اس کو قبول کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے قبل تو ہے نا کہ میں نے قبول کر لیا، یہ فلاں کی بیٹی جو ہے اس کا نکاح اور جناب اتنا حق مہر دوں گا، فلاں کروں گا، یہ ساری باتیں اس نے یہ بات کہی. اور اسی طرح مرد نے بھی قبول کر لیا، عورت نے بھی قبول کر لیا. اچھا 5-10 منٹ کے بعد اگر کوئی کہے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو کھیل رہے تھے، تو بھائی شریعت کہتی ہے کہ اگر شرعی گواہوں کی موجودگی میں ایمان والا اڈلٹ ہے اور سمجھدار ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے کسی نے زبانی کلامی جو ہے نکاح کر لیا ہے، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نکاح ہو گئی. آج سے کچھ عرصہ پہلے کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی. بالکل اسی طرح ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کے رہنے والے جو ہے عورت مرد وہ جو ہے شرعی گواہوں کی موجودگی میں زبانی کلامی جو ہے وہ نکاح کر لیتے تھے اور اس لیے نکاح ویلڈ ہو جاتا تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا 5-10 منٹ کے بعد کہ بھائی ہم تو مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے ہیں جی، یا ہم فلم ڈرامہ کے اندر کچھ ایسا بات کہہ رہے تھے. نہیں نہیں نہیں، آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، لہٰذا اب یہ نکاح جو ہے قائم ہو گیا. تو اس کے بعد کیا ہے، یہ زندگی گزارتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ساری دنیا ان کو میاں بیوی کہتے ہیں. ایک دن ان کی کوئی ناراضگی ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی اور جو ہے خاوند نے اس کو طلاق کے الفاظ بول دیے کہ میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. چلو بھائی، اب اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا خاوند صاحب کا، اس کو خیال آیا یار یہ میں نے کیا کر دیا، میرے تو 3-4 بچے بھی تھے. اور اب وہ بیوی کو اگر کہتا ہے کہ آپ یہ بات کسی کو نہ بتانا، بھائی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، تمہاری زبان کی تو اہمیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تمہارے لیے اللہ کے حکم سے شریعت محمدی کے مطابق یہ حلال ہوئی تھی. اب تم نے جو ہے اپنے جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی، اس کے بعد جو ہے اب بیوی کو کہنا شروع کر دے تم بس کسی کو بتانا نہیں، یہ تو بس میں نے غصے میں طلاق دے دیا. اچھا آپ مجھے بتائیں، زندگی میں کوئی ایسا خاوند ہے جو اس نے بیوی کی خدمت سے متاثر ہو کر اور اس کی جو ہے کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے اور جو ہے اس کو بڑے پیار کے ساتھ کہا ہو کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے؟ آپ کو تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو ہے اس طرح سے طلاق دیتا ہو. بھئی طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی ہے، تو لہٰذا چاہے اس نے غصے میں بات کی، چاہے پیار میں بات کی، چاہے جس انداز سے کی، شریعت نے اس بات کی اہمیت رکھی ہوئی ہے. چنانچہ فرشتے اس ریکارڈ کو لکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے طلاق دے دی. کسی نے سنا نہ سنا، اللہ سنتے ہیں. میاں بیوی کے لیے جیسے نکاح کرتے ہوئے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، طلاق دیتے ہوئے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی. بس اس نے طلاق کے الفاظ کہے اور یہ جو ہے فائر ہو گیا ہے جی، گولی چل گئی. اب اگر یہ چلنے کے بعد کیا کہے گا میں اس کو روک لوں؟ تو روکا تو نہیں جا سکتا، وہ تو چلی گئی، اب جہاں جا لگے گی جا لگے گی. تو بھئی اس طریقے سے زبان کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ زبان کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، خیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور اس سے نکلے ہوئے باتوں سے کسی کا دل دکھ بھی سکتا ہے، کسی کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، خود بندے کو بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی اوروں کی تو دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، اوروں پہ بہتان بھی باندھا جا سکتا ہے، کسی کا مذاق بھی اڑایا جا سکتا ہے. اسی زبان کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہ لوگ جو وعدہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو ہے رہبر رہنما رسول سمجھتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ تم جو ہے ایک دوسرے کو
مذاق مت اڑایا کرو، ایک دوسرے کو پٹ ڈاؤن مت کیا کرو، ایک دوسرے کو موک اراؤنڈ نہ کیا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں بندہ گھٹیا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے۔ آج لطیفے سناتے ہیں اور لطیفے سنانے کے اندر نہ جانے کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں، پوری پوری قوم کے بارے میں باتیں کر جاتے ہیں، فلاں قوم ایسی ہے، فلاں لوگ ایسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور سمجھتے ہیں ہم جوک کر رہے ہیں۔ ہاں جی، عورتوں سے متعلق ساری عورتوں کی جمع صیغہ کے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جمع صیغہ کے اندر جو ہے علاقائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کالا رنگ، گورا رنگ، عربی ہے، اجمی ہے، پٹھان ہے جی، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھئی یہ لطیفے جو ہے آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک جو ہے قوم کو چاہیے کہ ایک بندے کو چاہیے دوسرے قوم کو بندے کو مذاق نہ اڑائے، کیونکہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کو تم کم تر گھٹیا سمجھ رہے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ بہتر ہو۔ آپ نے کہا کہ جی فلاں علاقے کے سارے لوگ ہی گندے ہوتے ہیں، کئی بندے ایسے کہتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، او جی وہ تو فلاں علاقے، اوئے ہوئے یار وہ تو وہاں کے بندے تو بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑے چلاک ہوتے ہیں۔ بھائی وہاں اللہ والے بھی رہتے ہوں گے، وہاں نمازی پرہیزگار بھی رہتے ہوں گے، اسی علاقے کے اندر بہت متقی بندے بھی رہتے ہوں گے۔ آپ نے اسٹیٹمنٹ جو دی ہے جنرلائز اسٹیٹمنٹ دے دی، او جی فلاں علاقے کے، او ادھر شادی نہ کرنا جی، وہ تو اس علاقے کے لوگ تو بڑے خراب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ اگر کوئی رشتہ جوڑ رہے ہیں میک شور کہ وہ لوگ اچھے ہوں، ہر چیز ٹھیک ہو، اگر آپ کی تسلی ہوگی بے شک رشتہ کر لیں۔ اچھا کئی عورتیں ہوتی ہیں بیٹے کا رشتہ کرنا ہوتا ہے، وہ بس کہتی پھرتی ہوتی ہیں ہم جی او نہیں جی نہیں، وہ تو ہم اس علاقے کے لوگوں سے شادی نہیں کرتے۔ بھائی اس علاقے کے اندر ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو ایسی باتیں کرنا کہ اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا، اپنے رنگ نسل زبان کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اپنی تعلیم کے گھمنڈ میں آ کر یا اپنے مال پیسے حسب نسب کی وجہ سے جو ہے آپ نے دوسرے لوگوں کو گھٹیا سمجھ لیا۔ اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھیا ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں کرائیٹیریا کیا ہے کہ جو ہے وہ ہے تقویٰ، جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، احتیاط کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بڑھیا ہے، وہ عالی شان ہے۔ چنانچہ اگر جو ہے آپ نے اس کو گھٹیا سمجھا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی شان تھی۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو بلائیں گے، تم فلاں بندے کے بارے میں یہ اوپینین کہتے پھرتے تھے، لوگوں میں کہتے تھے، ذرا اب ثابت تو کرو۔ کہاں سے ثابت کریں گے؟ وہ بندہ تو جنت میں جا رہا ہے، اللہ اسے راضی ہو چکا ہے، اور وہ تو جنت میں جا رہا ہے، اور جنت میں جانے والا تو بھائی اس کے تو کوئی نقص باقی نہیں بچے گا، وہ تو بہترین ہو جائے گا، اور یہ بندہ پھنس گیا کہ اس نے تو ایسی بات کہہ دی۔ تو لہٰذا زبان جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں، زبان بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اور اس کو اچھے استعمال کے لیے دی ہوئی ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ زبان کام نہ کرتی، جیسے بعض لوگ گنگے ہوتے ہیں، پیدائشی گنگے ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں بول نہیں سکتے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ گنگا جو پیدا ہوتا ہے اس کو ماں پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، اللہ اللہ کہتی رہتی ہے، کلمے پڑھتی رہتی ہے۔ یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے ماں انتظار کرتی ہے میرا بچہ بولے گا، ہے جی، وہ جناب 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، اب ماں فکر مند ہو گئی، اسپیچ تھیراپی کے پاس لے جا رہی ہے، چیکنگ ہو رہی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تو نہیں بول سکتا۔ اوہو، اچھا اب اتنی دیر میں یہ بچہ بھی سمجھدار ہو گیا، اس کو بھی پتہ یہ میری ماں ہے، اور بولنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا جن بچوں کو اسپیچ کا پرابلم ہوتا ہے وہ چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں، شروع میں جو ہے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے۔ ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کی بھی کیفیات ہوتی ہیں، وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ماں کو مما کہنا چاہتے ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں مما آئی لو یو، کتنا بڑا یہ اظہار ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھئی ان کے اندر اس جذبات کا اظہار کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اب اس کی بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ان کے ساتھ وہ کھیل بھی رہا ہے جی، بڑا ہو گیا، پھر انہوں نے اس کو سائن لینگویج سکھا دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہوتے ہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس سائن لینگویج ہوتی ہے، اشاروں کی زبان۔ گنگے جو ہے اشاروں کی زبان سے آج کل بات کر لیتے ہیں، بڑی بات ہے یہ بھی، چلو بھی وہ کوئی نہ کوئی جذبات کا اظہار کر لیتے ہیں، لیکن ہر ایک کو تو یہ سائن لینگویج آتی ہی نہیں ہے۔ چلو جس نے سیکھی ہوئی ہے وہ تو چلو بول لے گا، اور جو اس کو لینگویج نہیں آتی وہ کیا کرے گا؟ تو لہٰذا اب یہ بیچارے
عام جگہوں پر تو آ کی آواز نکالیں گے، کچھ کریں گے، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کریں گے، لیکن حتیٰ کہ اس کی شادی بھی ہو جائے تو اپنی بیوی کو اپنی فیلنگز کو ٹرانسفر ہی نہیں کر سکے گا۔ آپ اندازہ کریں اس زبان کی اہمیت کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہی بڑی قدردانی کرنے کے لائق ہے۔ آنکھیں نہ ہوتی تو ہم اندھے ہوتے، کان نہ ہوتے تو ہم بہرے ہوتے، زبان نہ ہوتی تو گنگے ہوتے، ہے جی، ہاتھ پاؤں نہ ہوتے لولے لنگڑے ہوتے، عقل نہ ہوتی تو ہم جو ہے بیوقوف ہوتے، ہے جی۔ اللہ نے دل دیا، دماغ دیا، اللہ نے ہر چیز کو سلامت رکھا، تو بھئی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب اس کی قدر کیا ہے؟ اس کی قدر صاف ظاہر ہے، اس کا صحیح استعمال ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ابھی آج ہم اس عنوان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے، جو اللہ نے اتنی عالی شان نعمت عطا فرمائی ہے، بعض لوگوں کو اس زبان کا استعمال بہت اچھا آتا ہے، وہ جاتے ہیں دل موہ لیتے ہیں، وہ خطیب ہوتے ہیں، وہ جو ہے قرآن کے قاری ہوتے ہیں، یا وہ کوئی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اسپیچ کرتا ہے، کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی سنگنگ کرتا ہے، کوئی نشید پڑھتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے انداز سے جو ہے لوگ اس زبان کا استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے ایک جادو سا پھیل جاتا ہے ان کی زبان کی وجہ سے، ان کے آواز، ان کے ترنم کی وجہ سے اس کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اس کا شکر بھی کرنا چاہیے اور اس کا استعمال بھی صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ زبان کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ویسے تو تمام اعضاء جو ہمیں دیے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور یہ اعضاء بڑے ہی کارآمد ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کچھ آرگنز ہمارے بڑے ہیں، کچھ اعضاء بڑے ہیں، جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ٹانگیں ہیں، یہ جسم کے اندر بڑے بڑے نمایاں قسم کے جو ہے ہمارے عضو ہیں، لیکن کچھ جو ہے اعضاء چھوٹے چھوٹے ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، یہ چھوٹے سا آرگن ہے۔ لیکن جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ زبان کی جسامت تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس سے جو انسان کام کرتا ہے وہ بہت بڑے بڑے ہیں، چاہے وہ گناہ کے کام ہوں، چاہے وہ نیکیوں کے کام ہوں، ہے نا۔ تو اس کا جرم جو ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے بہت احتیاط کرنے والی بات ہے۔ مختلف چیزیں زبان سے کی جا سکتی ہیں، مثلا غیبت ہے۔ غیبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بد تعریفی کر دینا، ایسی بات کسی کو بتا دینا کہ اگر وہ سن لے تو اس کا دل دکھے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جو ہے سچی بات اگر کہہ رہا ہے پیچھے، کئی لوگ کہتے ہیں میں تو سچ بولتا ہوں۔ بھئی آپ بڑے کمال کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، لیکن اس سچ بولنے سے دوسروں کا دل دکھتا ہے، تو ان کو یہ بات کی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرا لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، بس وہ سچ ہر جگہ بولتے پھرتے ہوتے ہیں اور دوسروں کا دل دکھاتے رہتے ہیں۔ اگر یہ جھوٹ بول کر جو ہے وہی کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر کسی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہوں تو شریعت کے مطابق اس کو بہتان کہتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو غیبت جو ہے یہ پیٹھ پیچھے کرنے والا جرم ہے، اور اس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے جی۔ جب غیبت کرتا ہے تو یہ جو ہے یوں سمجھیں کہ مردار کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن اس کو مردار کا گوشت کھلایا جائے گا، بدبودار گوشت کھلائے گا، وہ پھر پتہ چلے گا کہ ہو میں نے تو سارے محلے میں اپنی غیبت اور بہتان سے بدبو پھیلا دی تھی۔ تو ہے جی، جیسے گوشت کے اندر تعفن پھیل جاتا ہے نا، اسی طرح اس نے یہ کام کر دیا۔ اچھا، زبان کے ساتھ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، اور کئی لوگ تو جھوٹ بولنے کے بچپن سے ہی چیمپئن ہوتے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ بچپن سے کسی نے سمجھایا بتایا نہیں ہوتا، لہٰذا یہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں۔ ماں کو چکر دیتے ہیں، سادہ ماں ہوتی ہے بیچاری، محبت کرنے والی ہوتی ہے، ماں کو پتہ بھی ہوتا ہے میرا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے نا، لیکن وہ ماں اس کی جھوٹ کو قبول کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ بچہ سمجھتا ہے کہ میں بہانے بنا رہا ہوں۔ ماں بھی سمجھتی ہے اچھا تھکا ہوا ہے نا اس لیے بہانے بنا رہا ہے، اس کا دل نہیں کر رہا یہ کام کرنے کو، حالانکہ وہ سٹوری سنا رہا ہے اور جھوٹی سٹوری سنا رہا ہے، ماں کو بھی پتہ ہے۔ اچھا، جب بچے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں بہانے بنا سکتا ہوں، دوسرے لفظوں میں جھوٹ بول سکتا ہوں، کیونکہ شیطان نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا اب اس کو عادت پڑ جاتی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے اور بہانے بنا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جب اس کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے، کیونکہ جھوٹ آج نہ آج ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے، یہ پکی بات ہے، جھوٹ چاہے جتنے سمارٹلی بولا جائے بالآخر پکڑا جاتا ہے۔
تو لہٰذا یہ جو ہے پکڑا جاتا ہے. جب پکڑا جائے گا اس کو جھوٹ لوگ ڈانٹیں گے، اس کو سمجھائیں گے جی. تو جب سمجھائیں گے تو اب یہ اس کا بھی بہانے بنانے کا ایکسپیرینس بڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ جو ہے یہ ایک معاشرہ بن جاتا ہے کہ جس میں لوگ جو ہے اس طریقے سے بہانے بناتے پھرتے ہوتے ہیں. بیوی خامد کے سامنے بہانے بناتی ہے، خامد بیوی کے سامنے بہانے بنا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ دیر ہو گئی، جاب سے یہ ہو گیا، کام تھا، میں ادھر چلا گیا، میں نے وہ کیا. بیوی بھی اسی طرح جو ہے آج تو بس میرے اتنے کام تھے، میں تو بس کچھ بھی نہیں کر سکی، آپ کا فون بھی نہیں اٹھا سکی، حالانکہ لگی ہوئی تھی اپنی امی کے ساتھ باتیں کرنے میں، بہن کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. خامد کا فون آ رہا ہے، اٹھا ہی نہیں رہی. کوئی وہ ضروری کام کہنا چاہتا ہے، کچھ بھی نہیں. اچھا ابھی میں سو گئی تھی، میں آج یہ تھی، آج مجھے سر میں درد ہے، آج میری کمر میں درد ہے. اور اس کے بہانے ختم ہی نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اسی طرح جو ہے امپلائیز ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، امپلائر کو خوب چکر دے رہے ہوتے ہیں. آج ٹریفک تھی، آج فلاں تھا، حالانکہ گھر سے ہی دیر سے چلے تھے اور جاب پہ پہنچے. بھی آج بھی ٹریفک، کل بھی ٹریفک، ہمیشہ ٹریفک. کوئی اور بہانہ بناؤ، پھر لہٰذا وہ اور جھوٹ بولتے ہیں. جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور جو بندہ اس طرح سے بار بار جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بلا آخر اس کو جھوٹے لوگوں کی فہرست میں لکھوا دیتے ہیں. قیامت کے دن جب سزا ملے گی اور جھوٹوں کے پہ لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، تو پھر اللہ کہے گے سارے جھوٹوں کو کھڑا کرو اور جہنم میں دھکیل کے پھینکو. تو اب جو ہے اس کو پتہ چلے گا کہ میں تو بہانے بناتا تھا، اللہ کے ہاں میرا نام لکھا ہوا تھا جھوٹا، اور جھوٹے پر تو ہوتی ہے اللہ کی لعنت. تو لہٰذا جو ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بات کرنے زبان کے استعمال کو سیکھنا چاہیے. اچھا اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ طعنہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کی جو ہے غلطیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کو احساس دلاتے ہیں اس انداز سے کہ تاکہ جو ہے وہ ڈاؤن ٹریٹ ہو جائیں. اچھا اب یہ طعنہ زنی سے کام شروع ہوتا ہے. جب اس کو اگر فرض کیا دوسرے بندے نے بھی کوئی بات سنا دی تو اب یہ جو ہے کیا کرے گا، اس کو غصہ آئے گا. جب غصہ آئے گا اب یہ بہتان باندھنا شروع کر دے گا. پہلے تو طعنہ زنی شروع کری تھی، اب بہتان باندھنے شروع کر دیے کہ جی وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے. اچھا یہ اس طرح سے کام بڑھتا چلا جائے گا. تو بھائی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان دی ہوئی ہے اور اس زبان سے ہم نے نیکیاں کمانی ہیں. اب سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہے. یہ کتنی بڑی جو ہے وہ تصدیق ہے. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک فرشتہ جو ہے اس سٹیٹمنٹ کو لے کر آسمانوں کی طرف تیزی سے جاتا ہے تاکہ میں جلدی سے اللہ تعالیٰ کو پہنچاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے جو ایمان لے آتا ہے. اچھا جب یہ راستے میں ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اوپر سے ایک فرشتہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بڑی تیزی سے جا رہا ہوتا ہے. وہ آپس میں مکالمہ کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، وہ دوسرے سے پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو. تو اب یہ آپس میں ایک کو بتاتا ہے کہ بھئی میں ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، میں اس کو اللہ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے نا اس کی بخشش کا وعدہ اللہ سے لے کر میں زمین پہ جا رہا ہوں تاکہ میں وہاں پر اعلان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. اب اس نے کیا کیا، فقط زبان سے ہی یہ الفاظ کہے ہیں. اس لیے کہا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. 2 شرطیں ہیں، ایک ہے دل سے اس کی تصدیق کرنا اور دوسری شرط ہے زبان سے بھی اس کا اظہار کر دینا. اچھا اب اس سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. اچھا اب ایک بندہ ہے جس نے جو ہے دل سے تصدیق کی اور زبان سے اعلان بھی کر دیا، یہ تو ہو گیا مسلمان. اب دوسرا بندہ ایک اور ہے کہ جس کے دل میں ایمان تو نہیں ہے، زبان سے وہ اعلان کر رہا ہے جی. لوگ تو صرف زبانی کلامی بات سنیں گے، دل کی تصدیق تو اللہ ہی جانتے ہیں. کیا یہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ دل سے تصدیق نہیں کر رہا، زبانی کلامی باتیں کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کی زبانی کلامی باتوں کو نہیں سنتے، یہ زبان کو صحیح استعمال ہی نہیں کر رہا، اور جو ہے یہ فقط جو ہے لوگوں کو بتانے کے لیے ایسے الفاظ بول رہا ہے تاکہ لوگ دھوکے میں آئیں، اس کو مسلمان سمجھ لیں اور جو ہے اس کے ساتھ
مسلمانوں والا معاملہ کریں۔ لہٰذا کئی لوگ ہوتے ہیں بس جی آپ میری بات نہیں مانیں، لا الہ الا اللہ، میں تو مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اوہ ہو، لوگ دوسرے ڈر جاتے ہیں، یار یہ کلمہ پڑھ کے تصدیق کر رہا ہے، ایمان کی بات کر رہا ہے، اور جو ہے جھوٹ تو نہیں بولے گا، یہ بات تو سچی کرے گا۔ وہ سارا دن کاروبار کرتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے، اور جو ہے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ آپ بتاؤ یہ مسلمان رہے گا یا یہ اسلام سے نکل جائے گا؟ تو بھئی زبان کے غلط استعمال کرنے سے انسان جو ہے وہ ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، لہٰذا ہمیں دھیان کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کو سستی کاہلی ہوتی ہے اور جو ہے وہ جو ہے ایسی باتیں کر جاتا ہے جی، اور جو ہے ان کو کلمات کفریہ کہا جاتا ہے کہ جناب شریعت کے بارے میں بھی ایسی بات، کسی نے کوئی بات کی، بھئی یہ تو شریعت کی بات ہے، کہتے ہیں چھوڑو یار۔ اب یہ چھوڑو یار کا کیا مطلب ہے جی؟ بھئی چھوڑو یار کا مطلب تم تو ایمان والے ہو، تم کیسے کہہ رہے ہو او یار بس کرنا، چپ کرنا، تو شریعت کی بات نہ کر، ہے جی؟ تو اب ایمان والے سے بھی اگر شریعت کی بات نہیں کی جا سکتی تو آپ بتاؤ کس سے شریعت کی بات کریں گے؟ اس کو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، ڈرنے کی بجائے الٹا وہ کہتا ہے شریعت کی بات ہی نہ کرو مجھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے یہ کیا کلمہ بول رہا ہے کہ شریعت کو میرے اوپر امپلیمنٹ نہ کرو، حالانکہ اسلم تسلم کا حکم ہے، اور جو ہے قبلت جمیع احکام ہی، یہ جو ہے تمام میں نے اللہ کے حکموں کو مان لیا۔ اب اس کے سامنے کوئی اللہ کا حکم جو ہے بیان کیا جا رہا ہے اور جو ہے یہ کہتا ہے بات ہی نہیں کرو، ہے جی؟ ماں نے کہا بیٹا نماز فرض پڑھا کرو، ہے جی، داڑھی رکھا کرو، آپ جو ہے سنت کے اوپر عمل کیا کرو، یہ کرو یہ کرو، جیسے علماء بھی کہتے ہیں اور ماں باپ نیک وہ بھی کہتے ہیں، دوست احباب بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ والے بھی بعض اوقات گھروں میں آتے ہیں اور اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، یار یہ میرے پاس آ گئے ہیں، کیا مجھے جو ہے نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ بیٹھا ہوا زبان سے بڑبڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی نماز سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی اصل تو چیز ہے وہ تو انسان کا دل ہے۔ داڑھی سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز تو انسان کا دل ہے، دل تصدیق کرے، ہے نا، اور زبان جو مرضی کہتی پھرے۔ اچھا اب یہ زبان سے کہے چلا جا رہا ہے روزوں سے کیا ہوتا ہے، حج سے کیا ہوتا ہے، اور یہ بڑے حاجی صاحب ہیں، ہر وقت حج کرنے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو پیسے دینے سے کیا ہوگا، غریبوں کی مدد کرنے سے کیا ہوگا، یہ تو دکھاوے کر رہے ہیں، فلاں یہ ہو رہا ہے۔ ہر چیز کا جواب یہ ہے بھئی میں دل سے تصدیق کرے جا رہا ہوں، میرے دل میں بڑا تقویٰ ہے، بڑی پرہیزگاری ہے، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، اور زبان 100% اس کے خلاف بولے جا رہی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کی بات کرے چلی جا رہی ہے۔ تو یہ شخص جو ہے کلمات کفریہ پڑھ رہا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جن میں سے ایک چیز زبان ہے، کہ اگر تم زبان کی صحیح حفاظت کرتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی حفاظت، جنت کی ضمانت دیتے ہیں، جی انسان جنت میں چلا جائے گا اس زبان کے صحیح استعمال کرنے سے۔ اور دوسری چیز ہے شرمگاہ، کیونکہ شرمگاہ کا استعمال بھی بڑی اہم چیز ہے، اور اس کو بھی جو ہے دھیان سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جذبات آئے اور کسی کے ساتھ بھی اس نے اپنا تعلق جوڑ لیا، بھئی اس لیے کہ جب تم تعلق جوڑو گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو ہے اب تمہاری اولاد بھی اس سے ہو جائے، ناجائز اولاد ہو جائے۔ اب کسی کی زندگی کے ساتھ تم نے بہت بڑا کھیل کر دیا نا، کہ جو ہے ناجائز اولاد پیدا کر دی، اب وہ ساری زندگی ملامت کی زندگی گزارے گا، میں ناجائز اولاد ہوں، ہے جی، اور جو ہے اس کا جو ہے وہ مقام ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال بخشنے والا ہے، سب کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کے ہاں وہ بھی انسان ہے، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے، لیکن آپ نے اس کا زندگی بھر کا نقصان کر دیا۔ جیسے اگر آپ نے کسی کا قتل کر دیا تو اس کی جان لے لی، اسی طرح یہ جو ہے شرمگاہ کا غلط استعمال کسی کے جان کے آنے کا، اس دنیا میں آنے کا سبب بن گیا، اور وہ بھی شرمندگی کے ساتھ اور ناجائز طریقے کے ساتھ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے ان 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اچھا یہ تو بہرحال اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے یہ بات، یہ حدیث پاک ہے کہ بھی اتنی اہم بات ہے، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس
کی تیری وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ زبان جو ہے یہ اتنا برباد کرنے والی چیز ہے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک آدمی ہے نیک اعمال کرتا ہے اور جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، بس اگلا قدم جنت، یعنی اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہونے والا تھا، لیکن اس نے ایسی زبان سے کوئی بات کہہ دی کہ بس اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور ناشکری کے ایسے الفاظ، بے صبری کے ایسے الفاظ اس نے بولے کہ اللہ ناراض ہو گئے، اللہ کے سامنے اس کا مقام گر گیا اور یہ بندہ جہنم میں جا پڑا۔ ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی مثال ہے، اور وہ ہے شیطان۔ وہ تو طاؤس ملائکہ تھا اور فرشتوں کے ساتھ پھرتا تھا، چپے چپے پہ عبادت کرتا تھا، اور اللہ نے کہا کہ جو ہے تو جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر۔ اب اس نے کیا کیا بھئی؟ اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، کہنے لگا میں نہیں سجدہ کرتا۔ پوچھا بھئی تجھے کس نے یہ بات کہہ دی کہ تو سجدہ نہیں کرتا؟ کس بات کی وجہ سے تم بہک گئے اور بھٹک گئے؟ تو کہتا ہے کہ اس لیے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اب آپ بتاؤ، جیسے ہی اس نے یہ کہا میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں تو جو ہے آگ سے بنا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام نیکیوں کو برباد کر دیا، ساری نیکیاں اس کی برباد ہو گئیں۔ اللہ نے کہا فخرج منہا، یہاں سے نکل جا، دفعہ دور ہو جا، بس ختم، اب تیری ساری نیکیاں برباد، اور تو جو ہے جہنم تیرا ٹھکانہ، اللہ سے دوری تیرا ٹھکانہ، عبادت سے محرومی تیرا ٹھکانہ۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے۔ ایسے ہے بھئی کسی کے گھر میں آگ لگی اور تمام گھر کا سامان جل گیا ہے جی، ذرا سی غلطی کی وجہ سے بعض اوقات بڑی بڑی بلڈنگیں جل جاتی ہیں، کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو زبان جو ہے یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے کہ جس سے انسان کے تمام نیک اعمال پل بھر میں جل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ جنت میں جانے والا بندہ مستحق جو ہے اب جہنم میں جا پڑتا ہے۔ اس لیے بھئی ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ زبان ہماری دل کی ترجمان، اس عنوان سے ہم بات کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہا کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان زبان اور ہاتھ سے سلامتی میں رہیں۔ دو چیزوں کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے، ایک زبان اور دوسرا ہے انسان کا ہاتھ، یعنی اس کی طاقت، اس کی فزیکل جو بھی اس کی اسٹرینگتھ ہیں، اس سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر زبان کی بات پہلے کہی گئی اور جو ہے ہاتھ کی بات بعد میں کہی گئی۔ عام طور پہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے، شریعت کا ایک دستور ہے، پہلے اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے انسان اس کی پرائرٹائز کر سکے، اس کو سمجھ سکے کہ یہ جو ہے نا بڑی اہم بات ہے۔ اور حالانکہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں انسان اپنے ہاتھ سے دوسروں کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں جی فلاں کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ تو بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے جی، وہ عینی ہاتھوں سے نمٹنے والا ہے جی، جیسے کہتے ہیں کہ بڑے پاورفل ہے جی وہ ہاتھ ہیں اس کے، اور وہ جب سزا دے گا تو بہت نقصان پہنچائے گا۔ تو اس لیے حدیث پاک میں حالانکہ ہاتھ بظاہر ہماری عقل کے مطابق زیادہ اہمیت رکھتا ہے، زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ اس سے لڑائی جھگڑا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے دو بندے ہیں لڑ رہے ہیں، ایک نے مکے مارے جا رہا ہے، دوسرا صرف شور مچائے جا رہا ہے، زبان سے باتیں کیے جا رہا ہے، تو بھئی مارنے والا زیادہ اس کو زخمی کر سکتا ہے، زبان والا کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو خالی چیخے مار رہا ہے۔ حدیث پاک میں اس بات کو یوں نہیں کہا گیا کہ ہاتھ والا، کہا کہ زبان سے اور ہاتھ سے جو ہے دوسرے مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے، تو زبان کی اہمیت زیادہ بتائی گئی ہے۔ تو اب ذرا اس مضمون کو مزید تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں سے جو انسان دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اس وقت پہنچاتا ہے جب وہ بندے سامنے ہوتے ہیں جی، لڑائی ہوئی، کسی نے کسی کا گریبان پکڑ لیا، مکہ مار دیا، ٹانگیں مار دیں ہے جی، ٹھڈے مار رہا ہے، یا کوئی اس کے پاس اسلحہ ہے، کوئی جو ہے ڈنڈا ہے، کوئی چیز ہے وہ اس نے چلا دیا، یہ سب ہاتھ سے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن جو ہے آپ یہ دیکھیں اس میں ایک شرط ہے کہ وہ سامنے ہونا چاہیے۔ اگر یہ بندہ سامنے نہیں ہے، وہ تو کہیں تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا ہے، تو اب یہ ڈنڈا مارنا بھی چاہے گا تو وہاں تک یہ ڈنڈا نہیں پہنچتا،
مکہ مارنا بھی چاہے گا مکہ نہیں مار سکتا، لیکن دور سے گالیاں بک رہا ہے اس کو ماں بہن کی، تو یہ تو بھئی وہ اگر دور کھڑا ہوا سن رہا ہے تو آواز اس کو آ رہی ہے، تو اور اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ زبان کے ساتھ تکلیف پہنچانی ہو تو بھئی وہ دور سے بھی پہنچائی جا سکتی ہے، جبکہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانی ہو تو اس کے لیے سامنے ہونا، قریب ہونا ضروری چیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اگر کوئی بندہ جو ہے زبان سے کسی مردے کو تکلیف پہنچانا چاہے، ہے جی، اور اس کے بارے میں بری باتیں پھیلانا چاہتا ہو، اس کی غیبت کرنا چاہتا ہو، اس کے کیے ہوئے زندگی کے کام کو بیکار ثابت کرنا چاہتا ہو، اور یہ ایسے باتیں کر رہا ہو، اور جی لوگ اس زمانے میں فلاں بندے کو بہت ہی نیک سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا، حقیقت میں تو اس نے بڑی غلطیاں کی، فلاں کیا، اب یہ دلیلیں دے رہا ہے۔ جیسے کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا جو پچھلے گزرے ہوئے بزرگ ہیں، بہت سارے لوگ ان کو نہیں مانتے اور ان کے بارے میں الٹی سیدھی افواہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، اقوال دے رہے ہوتے ہیں، زبان سے مردوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، مردوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، مردوں پر بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہاتھ ایسا نہیں کر سکتا، مردوں کو نہ جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن زبان جو ہے وہ تو مردوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، تو ہاتھ جو ہے اس کے لیے جو ہے زندہ کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح ہاتھ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچانی ہو تو انسان کو طاقت چاہیے، چھوٹا بچہ بڑے کو مکہ نہیں مار سکتا کیونکہ اس میں طاقت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ایک آدمی ہے اس کے پاس وسائل کی کمی ہے اور جو ہے دوسرا بندہ جو ہے وہ طاقتور آدمی ہے کسی اعتبار سے بھی، تو اب وہ جو ہے اس کا نقصان نہیں کر سکتا ہاتھ سے، ہے جی، لیکن زبان سے تو لوگ بیٹھ کر اپنے گھر میں بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑتے، وقت کا بادشاہ ہے اور جناب وہ اس کے بارے میں بول رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اپنی اوپینین دے رہے ہیں، او جی فلاں یہ ایسا ہے ویسا ہے فلاں، وہ تو اس کے تو پورا ٹائم اس نے جناب ضائع کر دیا، اور جو ہے کہتے ہیں ہم پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں، پالیٹکس ڈسکس نہیں کر رہے، آپ غیبت اور بہتان باندھ رہے ہیں۔ 3 گھنٹے آپ نے پالیٹکس نہیں ڈسکس کی ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ آپ نے خوب جی بھر کر غیبت کی ہے اور اس سے بادشاہ کی اوپینین کو بھی نقصان پہنچایا ہے نا، حالانکہ ایک عام بندہ ہے جی، اس کی کیا قوت ہے، کیا اس کی صلاحیت ہے، یہی بادشاہ آ جائے یہ کھڑا ہو جائے گا، جی جی کرے گا۔ اچھا، اسی طرح کوئی پولیس والے کے بارے میں بات کر رہا ہو، پولیس والے نے اگر اس کو روک لیا، ذرا ادھر آئیں، اپنا لائسنس دکھائیں، اب ذرا نکالیں نا گالیاں، جو ہے پولیس والے نے اس کو ٹکٹ پکڑائی اور یہ آگے نکلا، اس نے اس کو وہ گندی گندی گالیاں نکالیں زبان سے، او جی یہ دیکھو جی پولیس والا ہے، مسلمان بھی تھا، میں بھی مسلمان ہوں، اور جناب یہ ایسا ویسا، یہ تو جو ہے فلاں قوم فلاں نسل، یہ وہ، توبہ توبہ، آپ کچھ بھی نہیں اس نے چھوڑا، حالانکہ پولیس والے کے سامنے تو جی جی سر کر رہا تھا، ہر بات کو جو ہے یس کر رہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہے زبان کمزور آدمی بھی طاقت والے کو نقصان دے سکتی ہے، اور ہاتھ جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے فقط طاقتور بندہ جو ہے کسی کمزور کے اوپر چلا سکتا ہے، اور اسی لیے کہا کہ جو ہے زبان کا وار جو ہے وہ جو ہے جسم پہ پڑنے والے تلوار کے وار سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، یعنی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ زبان سے اس نے کوئی الفاظ کیے، یہ تو دل پہ لگے جا کر، اور اگر کسی نے جو ہے مارا پیٹا، کسی نے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ تلوار، تو تلوار کی مثال دی گئی کہ وہ تو زخم کر دے گی، کاٹ دے گی، لیکن بھائی اگر آپ نے صرف مارا پیٹا بھی صحیح، تب بھی اس کو جو ہے نا اس کی ہڈی بوٹی میں درد ہوگا، لیکن زبان جو ہے یہ انسان کے دل کو چھلنی کر دیتی ہے۔ خواتین کے اندر بعض اوقات یہ بڑی ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتی ہیں کہ جس سے دوسرے کا دل دکھے، مثلا جو ہے ان کو کسی سے جالسی ہے، حسد ہے، اور جو ہے کسی محفل میں وہ ملی، اب یہ اس کے کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ کو ڈسکس کرے گی، اچھا بھی سناؤ وہ بہو کا کیا حال ہے، بھائی بہو کا کیا حال پوچھتے ہو، وہ تو روز مجھ سے لڑتی ہے، اب اس کا حال اس لیے پوچھ رہی ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کو بہو یاد آ رہی ہے یا اس کے بہو کی وجہ سے اس سے ہمدردی ہو رہی ہے، بلکہ اس کا زخم تازہ کر دیا۔
اور بعد میں دوسرے منہ کر کے کہتی ہیں ایسی بات میں نے کی ہے، اب یہ اس کا دل ہی دل میں جلتی رہے گی، بڑی اپنے آپ کو چیز سمجھتی ہے نا۔ بھائی آپ نے جو بات یہ کی ہے دل ہی دل میں جلتی رہے گی، تو آپ نے یہ نیکی کا کام کیا یا آپ نے گناہ کا کام کیا؟ اس لیے ایک فارمولہ بتایا گیا حدیث پاک کے اندر کہ خاموش اگر رہا جائے تو انسان کو اس میں نجات ہے جی۔ اگر کوئی بندہ کو بولنا کے طریقہ نہیں آتا، اچھی بات کہنے کا طریقہ نہیں آتا، تو بہتر ہے وہ خاموشی اختیار کر لے، ہے نا۔ اس لیے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شیخ گزرے، وہ ان کا انداز تھا کہ وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ حالانکہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ نصیحت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس لوگ آتے تھے، ان کی نیکی پر صحیح کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے، اور ان کے بے شمار طلباء ہوتے تھے، اور یہ ان کو لے کر چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے، خاموش بیٹھے ہوئے۔ کسی دن ایک دن کسی بندے نے کہا حضرت کوئی بات کہہ دیں، کوئی واعظ و نصیحت کر دیں، کچھ سمجھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو میری واعظ و نصیحت سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی آپ یہ دیکھیں خاموشی کے اندر کتنی بڑی نعمت تھی، کتنا بڑا سبق تھا، کتنی بڑی ٹریننگ تھی کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور آنے والے تو بڑھ بڑھ بولنا چاہتے تھے، ان کو بھی انہوں نے چپ کر کے بٹھا دیا، کیونکہ چپ رہنا بھی عبادت ہے۔ لہٰذا اگر گھنٹوں چپ بیٹھنے کی عادت پڑ جائے تو بعد میں زبان نہ چلانے کی عادت پڑ جائے گی کہ اس کو بلا وجہ نہیں چلانا۔ تو لہٰذا کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش۔ تو بھئی خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ تو اپنی زبان کے نیچے ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس کی جو پرسنالٹی ہے، جو ہی وہ بولتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کیلیبر کا آدمی ہے، اس کے اندر جو ہے یہ اخلاق ہے، یہ اس کا نالج ہے، اور یہ اس طرح سے لونگ ہے، لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچا سکتا ہے، بلا بلا بہت ساری چیزیں زبان سے۔ اچھا اس کے برعکس جو ہی وہ بندہ بولا، دیکھنے میں تو لگ رہا تھا کہ بھئی بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے، بات کی فوراً پتہ چل گیا تو بیوقوف آدمی ہے، عجیب سی بات اس نے کہہ دی ہے جی۔ محفل میں بھی لوگ کہیں گے یار چپ کر کے بیٹھو، آپ نے تو عجیب سی بات کہہ دی، کیوں کہہ رہے ہیں ایسی فضول سی بات؟ تو لہٰذا کہا جائے گا کہ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ انسان لغزش تو کرتا ہی ہے، بھئی اس کے اندر جو ہے غلطی کے گنجائش تو ہوتی ہے، تو زبان کی لغزش جو ہے وہ جو ہے زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ اگر پاؤں کی لغزش کرے گا، نیچے گرے گا، ہو سکتا ہے ہیڈ انجری ہوئی اور اس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ لیکن ایک بندہ زبان سے اگر کوئی کلمات کفریہ بول گیا تو اس کا تو ایمان چلا جائے گا۔ لہٰذا غصہ آتا ہے تو گالیاں گلوچ کرنا، دوسروں کو برا کہنا، بے دھڑک باتیں کر جانا، تو اس کو ذرا دھیان سے کرنا چاہیے۔ ایک نوجوان تھا، وہ اسی طرح کہیں پر کھڑا ہوا خوب گالیاں دے رہا تھا، ایک بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے اس کو کہا اے نوجوان سوچ کے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا میسج بھیج رہا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ بندہ متوجہ ہوا کہ واقعی یار اللہ تعالیٰ تو سنتے ہیں، تو مجھے تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اور جو ہے مجھے خیر کی بات کہنی چاہیے۔ اس لیے بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دی ہے، لہٰذا اس زبان کے ساتھ ہمیں خیر کی باتیں پھیلانی چاہیے۔ اللہ نے یہ زبان دی ہے، ہم اس سے قرآن پڑھیں، نشید پڑھیں، ہم اس سے واعظ و نصیحت کریں، ہم اپنے بچوں کو اچھی نصیحت کریں، اچھے طریقے سے پیار سے سمجھائیں، ہے نا، اور جو ہے لوگوں کی تیمارداری کریں، جا کر بیماروں کی جو ہے خیریت پوچھیں، اس سے اس کی بیماری میں افاقہ ہوگا، دل کو تسلی ہوگی۔ اسی طرح کسی کے یہاں فوتی ہوگی، تعزیت کرنے کے لیے جائیں گے، بھائی زبان استعمال کریں گے، بھائی اللہ آپ کو صبر دے، اللہ آپ کو خیر دے، ہے جی۔ بعض اوقات انسان بڑے پریشان کھڑے ہوتے ہیں، ہے جی، اور کوئی جو ہے اس کو آرام سے سمجھاتا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں، خیر ہے، ٹل جائے گی، مصیبت ہے، عارضی ہے، عام سی باتیں ہوتی ہیں، ہر ایک نے سنی ہوتی ہیں۔ لیکن جب کوئی دوسرا بندہ اس انداز سے بات کرتا ہے تو اس بندے کو حوصلہ آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، اچھا بھائی وہ ٹھیک ہے جی۔ تو ڈاکٹر بھی اسی طرح آتا ہے، مریض کے کندھے پہ اس نے ہاتھ رکھا، پیار سے اس کو کہا کہ بھئی کیسی طبیعت ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، ڈاکٹر صاحب کچھ تو کریں نا۔ تو وہ کہے گا اچھا دیکھیں میں نے آپ کو دوائی دی ہے،
اور یہ دوائی جو ہے تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے درد کو دور کر دے گی، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ کہ اچھا ڈاکٹر صاحب جلدی کریں، مجھے دوائی دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی اور ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے۔ اب گھنٹہ جو ہے درد میں ہے یہ بندہ، اس کا درد ختم نہیں ہوا، آہستہ آہستہ درد ختم ہو رہا ہے۔ کوئی سے آ کے پوچھے کیا حال ہے، کہ جی میں نے دوائی لی ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا گھنٹے میں درد جو ہے نا بہتر ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں کچھ بہتر ہو رہا ہے، حالانکہ 5-10 منٹ ہوئے ہوتے ہیں دوائی لیے ہوئے، لیکن یہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کچھ فرق ہے۔ بھائی کچھ فرق اس لیے محسوس ہو رہا ہے، کسی نے زبان کے ساتھ ایک تسلی دے دی۔ بندے کا مقدمہ ہوتا ہے جی، وہ وکیل کے پاس جاتا ہے، کہتے جی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ میرے وکیل ہیں۔ وکیل اگر کوئی اچھا ہو، سینسٹیو ہو، تو وہ کہے گا دیکھیں ہم نے بہت اچھا ڈیفنس تیار کیا ہے، انشاءاللہ آپ بے گناہ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، میں جاؤں گا اور عدالت میں خوب آپ کی حمایت میں بات کروں گا اور جج صاحب کو قائل کروں گا اور آپ بری ہو جائیں گے۔ یہ بندہ باہر نکلے گا، چوڑا ہوگا، کہے گا واہ واہ میرا وکیل بہت اچھا ہے، اور اس نے تو جناب مجھے بڑی تسلی دی ہے، بڑی مجھے امیدیں لگ گئی ہیں، پہلے تو میرے دل کی دھڑکن قابو میں نہیں تھی، پریشانی تھی، اور جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں، غم میرا بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن وکیل صاحب نے کیا بات ہے 2 الفاظ بولے اور جناب میرا جو ہے بالکل تسلی ہو گئی۔ زبان سے دیکھو کتنے لوگوں کے تکلیفیں سمیٹی جا سکتی ہیں، ہے نا، کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آج ہم اسی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دل جو ہے ہنڈیا کی مانند ہے اور زبان اس کا چمچہ ہے۔ ہم نے عورتوں کو دیکھا، وہ جو ہے ہنڈیا کا نمک چیک کرنا ہو، مرچیں چیک کرنی ہو، مسالہ چیک کرنا ہو، اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ چمچے کے ساتھ ایسے ہلاتی ہیں اندر، اور انگلی کے ساتھ جو ہے چمچے سے تھوڑا سا سالن لے کے چاٹتی ہیں، اور ان کو پورا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہنڈیا جو ہے ٹیسٹی پک رہی ہے یا یہ ہنڈیا جو ہے گندی پک رہی ہے۔ نمک کم ہے، کہیں گے تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں، اچھا تھوڑا سا مرچیں ڈال دیتے ہیں، فلاں مسالہ بھی تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تاکہ ہنڈیا کا ٹیسٹ بن جائے۔ تھوڑی دیر بعد پھر چیک کریں گی اور اس کو جناب چاٹ کے دیکھیں گی کہ یہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہے انسان کا دل جو ہے وہ ہنڈیا کی مانند ہے۔ مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کے دل میں اچھی بات ہوتی ہے، کسی کے دل میں بری بات ہوتی ہے بھائی، ہے جی۔ تو اگر زبان سے بری باتیں نکل رہی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں بہت برائی ہے لوگوں کے لیے، اور اگر اسی زبان کے ساتھ خیر کی باتیں نکل رہی ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بندے کے اندر تو بہت ہی جو ہے خیر والی چیز ہے، یہ تو بہت اچھا انسان ہے۔ اس لیے کہا کہ بھئی جب کسی عالم کے سامنے بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کے بیٹھو، کیونکہ اب آپ کی جہالت ظاہر ہو جائے گی، اور اگر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو تو اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھو، کیونکہ دل کے اندر جو جذبات اور کیفیات ہوں گے وہ اس کو پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سکھا دے، اور اس کے جو ہے اس کی حفاظت کرنے کا طریقہ سکھا دے، ہم لوگوں کے لیے خیر کے لیے اس زبان کو استعمال کریں، شر کو ہم اپنے جو ہے پھیلانے سے محفوظ کر لیں۔ اللہ ہمارے سننے کو، کہنے کو، سب کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔